بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1924 میں ہم نے صرف ایک خلافت نہیں کھوئی تھی، ہم نے دنیا میں اپنی جگہ کھو دی تھی، اور آج 100 سال بعد دنیا پھر بدل رہی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دنیا بدل رہی ہے اور امت ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ 1924 سے 2026 تک کیا تاریخ پھر پلٹ رہی ہے؟ 1924 یہ صرف ایک تاریخ نہیں تھی، یہ ایک فریکچر تھا، ایک ایسی درار جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ جب خلافت ختم ہوئی تو صرف ایک حکومت نہیں گری، ایک مرکز ٹوٹ گیا، ایک نظم بکھر گیا، اور ایک امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر ایک صدی گزری، ایک ایسی صدی جس میں ہم نے کیا دیکھا؟ شکست، پھر شکست اور پھر شکست۔ لیکن یہ صرف شکستیں نہیں تھیں، یہ ایک مسلسل سائیکالوجیکل ریٹریٹ تھا۔ نوآبادیاتی غلامی، سیاسی کمزوری، اور ایک ایسا احساس کہ ہم دنیا کے مرکز میں نہیں رہے۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ 1918 پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی خلافت کمزور ہوئی اور 1924 میں ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد نقشہ بدلا، سرحدیں کھینچی گئیں، ریاستیں بنائی گئیں، امت ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر نوآبادیاتی طاقتیں آئیں اور ہم اپنی زمین پر بھی خود مختار نہ رہے۔ پھر آزادی ملی، مگر آزادی کے ساتھ کمزوری بھی آئی، خود مختاری نہیں آئی۔ پھر کولڈ وار آیا، دنیا دو حصوں میں بٹ گئی، اور ہم میدان جنگ بن گئے، کبھی ایک بلاک کے ساتھ، کبھی دوسرے کے ساتھ، لیکن کبھی خود اپنے ساتھ نہیں۔ یہ صرف جنگیں نہیں تھیں، یہ پراکسی وارز تھیں، جہاں بندوقیں ہماری تھیں مگر فیصلے دوسروں کے۔ پھر 1991 آیا، سوویت یونین ختم ہوا اور دنیا نے ایک نیا لفظ سیکھا، بلکہ کہیے کہ ایک نئے لفظ کا استعمال عام ہو گیا، سپر پاور۔ اور وہ صرف ایک تھا، امریکہ۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں انٹرنیشنل لا اصل میں پاور کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ پچھلے 30 سال ہم نے ایک ایسی دنیا دیکھی جہاں ایک طاقت فیصلہ کرتی تھی اور باقی دنیا فالو کرتی تھی۔ اور اس دوران مسلم دنیا نے کیا دیکھا؟ افغانستان، ہمارے ہاں افغانستان ہوا، پھر عراق ہوا، پھر شام، پھر لیبیا۔ ان ممالک پر یہ الغار ہوئی۔ یہ صرف ممالک نہیں تھے، یہ ایک تہذیب کی کہانی تھی، اور ہم ہر باب میں موجود تھے، مگر فیصلہ کہیں اور ہو رہا تھا۔ ہم نے لڑنا نہیں سیکھا، ہم نے صرف ری ایکٹ کرنا سیکھا، اور ری ایکٹ کرنے والی قومیں تاریخ نہیں لکھتی۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور کبھی کبھی وہ اچانک پلٹ جاتی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ منظر بدل رہا ہے۔ میں اسے کولیپس تو نہیں کہتا، لیکن یہ ری ڈسٹریبیوشن ہے۔ چین ابھر رہا ہے، روس دوبارہ اسرٹ کر رہا ہے، خلیجی ممالک اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں، اور امریکہ اب واحد فیصلہ ساز نہیں رہا۔ اور پھر ایک لمحہ آیا، ایران، امریکہ، اسرائیل۔ پہلی بار گیمز کے رول بدل گئے، لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے۔ وہ لمحہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، وہ ایک سگنل تھا کہ دنیا میں بیلنس شفٹ ہو رہا ہے، کنفلکٹ کا تھیٹر بدل رہا ہے، پراکسی سے پرسپشن کی جنگ تک۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایک صدی تک ہم تاریخ کے کنارے پر کھڑے رہے، کیا اب ہم دوبارہ اس کے مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا یہ صرف طاقتوں کی تبدیلی ہے اور ہم پھر بھی تماشائی ہی رہیں گے؟ ہر صدی میں ایک لمحہ آتا ہے
جب تاریخ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، کچھ لوگ اسے پہچان لیتے ہیں اور کچھ لوگ صرف تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ منظر بدل رہا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک لمحہ رکیں اور صرف فیکٹس دیکھیں۔ تیل کہاں ہے؟ گیس کہاں ہے؟ اہم سمندری راستے کہاں ہیں؟ ہرموز، باب المندب، سوئس، یہ سب ہمارے خطے میں ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ طاقت کہاں ہے؟ جواب واضح ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن فیصلہ ہمارے پاس نہیں۔ یہ سب سے بڑا تضاد ہے۔ ریسورسز ہمارے اور پاور کسی اور کے ہاتھ میں۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی پوری طاقت تیار کرو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی طاقت کسی اور کے حوالے کر دی، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ ہماری اصل کمزوری کیا ہے؟ کیا ہتھیاروں کی کمی؟ نہیں۔ کیا وسائل کی کمی؟ نہیں۔ ہماری اصل کمزوری شعور کی کمی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ مسئلہ باہر نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اندر ہے۔ ہمیں کسی نے نہیں ہرایا، ہم نے خود کو کنونس کر لیا کہ ہم ہار چکے۔ ہم نے خود کو چھوٹا مان لیا۔ ہم نے یہ مان لیا کہ دنیا ہمیں ڈکٹیٹ کرے گی۔ ہم نے یہ مان لیا کہ ہم صرف ریئیکٹ کر سکتے ہیں، کریٹ نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی شکست ہے۔ ہمارے پاس 57 ممالک ہیں، ایک آرگنائزیشن بھی ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب غزہ جل رہا تھا وہ کہاں تھی؟ جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے وہ کہاں تھی؟ جب فیصلہ کرنا تھا وہ کہاں تھی؟ OIC مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ہمارے پاس پلیٹ فارم تھا، لیکن ہم نے اسے وائس نہیں بنایا، اپنی آواز نہیں بنایا۔ اور جس قوم کی آواز نہ ہو اس کی طاقت بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا بدل رہی ہے، لیکن اب ایک اور سوال ہے، شاید سب سے اہم سوال۔ کیا ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں 14 صدیوں کے بعد سنی اور شیعہ فکر ایک نئے عملی افق پر کنورج ہو رہی ہے؟ یہ اختلاف کا خاتمہ نہیں، یہ اختلاف کے باوجود عمل کا آغاز ہے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی نسل کے مسلمانوں نے ایک اجتماعی نظام قائم کیا، بیعت کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے اور نمائندگی کے ذریعے۔ یہ کوئی بات کی ایجاد نہیں تھی، یہ اس امت کا پہلا اجتماعی فیصلہ تھا۔ بعد میں اہل سنت والجماعت نے اسی ماڈل کو اپنے لیے نشان راہ بنایا۔ دوسری طرف شیعہ فکر نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا، جہاں امامت ایک الہی منصب کے طور پر سمجھی گئی، اور 12ویں امام کی غیبت کے بعد ایک طویل انتظار کا دور شروع ہوا۔ یعنی مکمل سیاسی اقتدار امام کے ظہور سے مشروط ہو گیا۔ یہ فکر صدیوں تک غالب رہی، لیکن پھر ایک موقع آیا، ایک موڑ آیا۔ روح اللہ خمینی سامنے آئے، انہوں نے ایک نیا تصور پیش کیا، ولایت فقیہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ غیبت کے زمانے میں ایک فقیہ امام کی نیابت میں ریاست قائم کر سکتا ہے۔ شیعہ فکر میں یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ اس سے کیا ہوا کہ انتظار عمل میں بدل گیا، خاموشی نظام میں بدل گئی۔ اب ان دونوں کو ساتھ رکھیں، ایک طرف پہلی نسل کا تجربہ، پہلی نسل کے مسلمانوں کا تجربہ، نیابت، بیعت اور اجتماعی نظم، دوسری طرف
جدید شیعہ سیاسی فکر جس میں نیابت فقیہ، ریاستی نظم۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ایک ہو گئے؟ نہیں۔ کیا اختلافات ختم ہو گئے؟ نہیں۔ لیکن کیا دونوں پہلی بار ایک مشترک عملی میدان میں آ رہے ہیں؟ یہ بات یہاں محض نظری نہیں رہتی، بلکہ میں اس کی ایک جھلک سن چکا ہوں۔ برطانیہ کے معروف مسلم مفکر اور ہمارے دوست ڈاکٹر کلیم صدیقی، انہوں نے ایک نشست میں مجھ سے ذکر کیا کہ اپنے ایک دورہ ایران کے موقع پر انہوں نے نائب امام آیت اللہ خمینی سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کی اقتدار کا دینی جواز کیا ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ نیابت رسول، کہ غیبت کے زمانے میں ایک نمائندہ امت کی قیادت کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کلیم صدیقی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ جواب سنا تو میں نے کہا کہ اگر جواز یہی ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان فرق کہاں رہ گیا؟ لائیے اپنا ہاتھ دیجیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ یہ کوئی تحریری حوالہ نہیں بلکہ ایک ذاتی سماعت ہے، لیکن بعض اوقات تاریخ کتابوں میں نہیں، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ یہ بات ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نیابت اور اجتماعی قیادت کا تصور دونوں فکری روایتوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، اور شاید 14 صدیوں کے بعد ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں اختلاف کے باوجود ایک مشترک سیاسی شعور ابھر سکتا ہے۔ اور شاید تاریخ ہمیشہ اسی طرح بدلتی ہے، پہلے تصور بدلتا ہے، پھر نظام۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے، سوال یہ ہے کہ کون امت کو اٹھا سکتا ہے۔ اگر تاریخ ہمیں ایک موقع دے رہی ہے کہ ہم اختلاف کے باوجود ایک مشترک مستقبل سوچیں، تو کیا ہم اسے ضائع کر دیں گے؟ ہم نے دیکھا دنیا بدل رہی ہے، ہم نے دیکھا ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ تاریخ شاید ہمیں ایک موقع دے رہی ہے۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس مرحلے پر نعرے کافی نہیں ہوتے، جذبات کافی نہیں ہوتے، ادارے درکار ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بالکل نئے ادارے بنانے ہیں، یا جو ہمارے پاس ہے اسے زندہ کرنا ہے؟ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم پہلے سے موجود ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ ہمارے پاس 57 ممالک ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک آواز نہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے کبھی OIC کو سنجیدگی سے نہیں لیا، ہم نے اسے ایک علامت بنا دیا، جبکہ اسے ایک عمل ہونا چاہیے تھا۔ یہ اجلاسوں کی تنظیم نہیں ہونی چاہیے، یہ فیصلوں کی جگہ ہونی چاہیے، جہاں بحرانوں میں فوری اجتماعی رد عمل آئے، جہاں خارجہ پالیسی کے خطوط اکٹھے طے ہوں، اور سب سے بڑھ کر جہاں ایک مشترک سیاسی شعور پیدا ہو۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ نیابت کا تصور دونوں فکری روایتوں میں موجود ہے، نمائندگی، قیادت، ذمہ داری۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مسلم دنیا کے حکمراں خود کو صرف قومی لیڈر سمجھیں گے، یا وہ خود کو ایک بڑی امانت کا امین سمجھیں گے، ایک ایسی امانت جو پوری امت سے جڑی ہوئی ہو؟ آج کی دنیا نیشن اسٹیٹس کی دنیا ہے، یہ سرحدیں، یہ پاسپورٹ، یہ ویزا، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن کیا یہ ہماری آخری حقیقت ہے؟ شاید نہیں۔ یہ ایک عارضی مرحلہ ہو سکتا ہے، ایک نیسیسری ایول جسے ہمیں وقتی طور پر قبول کرنا ہے، مگر اپنی نظر اس سے آگے رکھنی ہے۔ اگر ہم سنجیدگی سے سوچیں تو پہلا قدم واضح ہے، مسلم ممالک کے درمیان رکاوٹیں کم ہوں، پھر ختم ہوں۔ دوسرا قدم معاشی سطح پر ایک دوسرے سے جڑنا، اور تیسرا لوگوں کی آزاد نقل و حرکت، کہ ایک مسلمان ایک ملک سے دوسرے ملک میں آسانی سے جا سکے، رہ سکے، کام کر سکے۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ تاریخ میں ہو چکا ہے، خلافت عثمانیہ کے دور میں۔
خلافت عثمانیہ کے دور میں نقل و حرکت آج جتنی محدود نہیں تھی. اگر یہ سب ہو جائے تو سرحدیں ختم نہیں ہوں گی لیکن بے معنی ہو جائیں گی. اور یہی اصل تبدیلی ہے کہ ایک امت دوبارہ خود کو ایک محسوس کرے. یہ راستہ آسان نہیں، یہ فوری نہیں، لیکن یہ ممکن ہے. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم اسی طرح بٹے رہیں گے اور دنیا ہم پر فیصلہ کرتی رہے گی. یہ وقت ہے کہ ہم خود اپنے لیے فیصلہ کریں کہ ہم تاریخ کے کنارے پر رہیں گے یا اس کے مرکز میں واپس آئیں گے.